ایک سے دو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی فرقان پنجانی سے جو تجزیہ کار ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو اس مالی سال میں بھی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہوں یا مجموعی طور پہ اوور آل ایکسپورٹس ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے مالی سال جو $25 ارب کی ہوئی تھیں اتنی ہی ہو سکتی ہیں. ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ پہ خاص طور سے انہوں نے کہا کہ اگر پچھلے مالی سال میں $13 ارب کی ہوئی تھیں تو وہ سمجھتے ہیں اس مالی سال میں تقریباً $13.5 ارب تک کی ہو سکتی ہیں, کیونکہ کپاس کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں لیکن اب ایک لیول پہ یعنی کہ 90 سینٹس اور $1.10 کے بیچ میں کچھ مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ والیومز بڑھ رہے ہیں. والیومز اگر بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن اب 2-3 مہینے اگلے بڑے کروشل ہیں. خاص طور سے پنجاب میں ہم کو معلوم ہے کہ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان انٹروڈیوس ہو چکا ہے. صنعتوں کو گیس پوری نہیں مل رہی, ہفتے میں صرف 4 دن گیس دی جا رہی ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اس سے کیا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں ہم کچھ کمی دیکھ سکتے ہیں, اس پہ ہم فوکس کریں گے. ہم کو فون پہ جوائن کر رہے ہیں ایپٹما کے سابق چیئرمین گوہر اعجاز صاحب. گوہر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. جی السلام علیکم شجاعت, تھینک یو. گوہر صاحب آپ بھی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ میٹنگ جو لوڈ مینجمنٹ پلان جس میں ڈسکس ہوا تھا اس ماہ کے شروع میں, اور پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نومبر کی الگ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان ہوگا, دسمبر کے لیے الگ ہوگا, یعنی کہ اب اگلے ماہ جو گیس لوڈ مینجمنٹ پلان ہے وہ ڈسکس ہونے والا ہے اگلے ہفتے. تو یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں آپ نے بھی شرکت کی تھی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اس میں دوسرے بھی ہم کو معلوم ہے کہ اسٹیک ہولڈرز تھے, فرٹیلائزر کی طرف سے بھی ان کے بھی ریپرزینٹیٹیوز تھے, تو آپ کو بھی بلایا گیا تھا. تو یہ بتائیے کہ جب اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا اور پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ چونکہ گیس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, سردیاں آ چکی ہیں خاص طور سے جو ہمارے شمالی علاقے ہیں وہاں پہ, تو سپلائی اتنی نہیں ہے, گیس کرٹیلمنٹ ہوگی. اور پھر انڈسٹری کی جب بات آئی تو پھر جس طرح جو فیصلہ کیا گیا اس میں یہی آیا کہ جی CNG کو بھی بند کیا جائے گا ہفتے میں کچھ دن, صنعتوں کی بات کی گئی. تو آپ نے پوری ڈسکشن میں آپ نے شرکت کیا, آپ وہاں موجود تھے, آپ نے اگری کیا تھا جو فیصلہ سنایا گیا آخر میں جب یہ میٹنگ پوری ہو گئی, اور جس کو ڈاکٹر عاصم حسین جو وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز انہوں نے شیئر کیا تھا, آپ اس فیصلے سے مطمئن تو نہیں تھے؟ شجاع, جیسے کسی بھی میٹنگ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات سنیں جی, اور آپ جو ہے اینالائز کریں سچویشن کو. اور جب سب اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ کو کیا مشکلات, اور ہر سیکٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو. جی, وہاں پہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 40% شارٹیج ہے, اور 40% شارٹیج کی بیس پہ ہم تمام سیکٹرز کو 40% جو ہے وہ نومبر میں ڈیڈکٹ کریں گے, جس پہ ہم نے ان کو بتایا کہ جو ٹیکسٹائل اور انڈسٹری ہے وہ جنوری سے لے کے اکتوبر تک 120 دن بند ہو چکے. تو آپ جو بات کرتے ہیں ونٹر لوڈ مینجمنٹ کی کہ 90 دن مینڈیٹری, تو آپ تو آلریڈی 30 دن کراس کر بیٹھے ہیں, ابھی تو 1 نومبر ہوئی ہے. تو آج جو بھی آپ بات کریں وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات کریں اور ہر سیکٹر کو برابر بانٹتے یا پرائرٹی ڈسکس کریں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سیکٹر کو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کریں گے, کسی کو زیادہ نہیں دیں گے, کسی کو کم نہیں دیں گے, سب کو 40% ہوگی. بٹ جب میٹنگ سے باہر نکلے, لوڈ مینجمنٹ شیڈول یہ بنایا انہوں نے, تو اس کے بعد انہوں نے CNG کو بھی ایگزمپٹ کر دیا, فرٹیلائزر کو بھی ایگزمپٹ کر دیا, اور ساری لوڈ شیڈنگ ٹیکسٹائل پہ ڈال دی. CNG ایگزمپٹ تو لیکن نہیں, ابھی بھی CNG اسٹیشنز بند تو ہو رہے ہیں. آئے تھے اور انہوں نے کہا جناب نہ منڈے ٹیوزڈے وینسڈے اگلے ہفتے ہوگی, نہ اگلے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے ہوگی. ٹھیک, تو وہ جب آپ نے ان کے دن ہی ختم کر دیا تو وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا فارمولا تو ختم ہو گیا. اگر آپ کسی کو 3 دن گیس زیادہ دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مہینے میں آپ نے اس کو 10% زیادہ دے دی, تو 60 کے بجائے آپ 70 پہ چلے گا. فرٹیلائزر سیکٹر کو انہوں نے کہا جی 2 گروپس بنیں گے, اور 2 گروپس میں 15-15 دن چلیں گے. پہلے گروپ کو انہوں نے بتایا جناب وہ اینگرو اور داؤدر کلیز چلیں گے, دوسرے گروپ میں پاکر, اس کو بعد سارے چلا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے. تو لوڈ مینجمنٹ کا جو مقصد ہوتا ہے یا اس کی سینٹی یا اس کی جو اس کی رچ ہے وہ تو تب ہے کہ جب آپ تمام سیکٹرز کے ساتھ. تو آج ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان کی لیسٹ پرائرٹی ہے؟ اور میں نے اس کے بعد اگر آپ نے ہمارے ایڈ پڑھے ہو تو ہم نے یہ دیا ہے کہ اس مہینے اس کی وجہ سے ہر چیز -25, -30, -32 کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہماری جو ہے وہ کم ہو گئی.
30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले साल से कम है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो 1.2 बिलियन डॉलर महीने की एक्सपोर्ट दे रही है इंडस्ट्री, 14 बिलियन, उसको आप बंद कर दें 30%, 32%। अच्छा, तो अब ये बताइए गौहर साहब कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? जैसे आपने कहा ना कि जी जो नवंबर के लिए लोड मैनेजमेंट प्लान अग्री हुआ था उस पर तो अमल दरामद नहीं हो रहा। आपने फर्टिलाइजर की बात की, वो हमको मालूम है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर दी। उन्होंने कहा कि जी रबी का सीज़न है, गंदम की बुआई का सीज़न है, फर्टिलाइज़र की कमी है, लिहाजा हमें सारे फर्टिलाइज़र प्लांट चलाने हैं ताकि वो प्रोडक्शन करें और यूरिया की शॉर्टेज ना हो। तो ये तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने ये एक चीज़ करा दी। इस वक्त इंडस्ट्री की अगर हम बात करें और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री की खास तौर से, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या मौजूदा सूरत हाल क्या है? कितने दिन हफ्ते में आपको गैस मिल रही है? हफ्ते में आज के दिन 4 दिन गैस मिल रही है हमारे को। ठीक है। और जो है आज के दिन हम ये समझ रहे हैं कि हम 30 नवंबर को 132 दिन साल में बंद होगा। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सर्वाइव भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी जो SNGPL नेटवर्क पे है पंजाब में। 80% इंडस्ट्री यहाँ है। आपने देखा कराची 2 दिन लोड शेडिंग किया है, तो कराची का पूरे के पूरे सनतकार सड़कों पे खड़े हैं जी। तो आप पंजाब देखिए तो इस वक्त पंजाब 132 दिन अगर साल में बंद हो गया तो व्हाट वुड हैपन टू द इंडस्ट्री देन? जो आप नॉन परफॉर्मिंग लोन देख रहे हैं कि 150 बिलियन रुपए बढ़ गए, तो हम जिस तरफ जा रहे हैं तो ये है कि पूरा पाकिस्तान को हम फोर्स डिफॉल्ट में लेके जा रहे हैं इंडस्ट्रीज को। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं गौहर साहब, क्योंकि हमारी जो अभी इसी प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बात हुई एक एनालिस्ट से, उन्होंने कहा कि वो अब भी समझते हैं कि इस माली साल में तकरीबन पिछले माली साल के मुकाबले में कुछ इजाफा हमको टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में नज़र आएगा क्योंकि वॉल्यूम्स बेहतर हमने होते हुए देखे हैं, और जाहिर है कि कुछ फैक्टर होगा कि जो रुपया थोड़ा डिप्रिशिएट होगा। आई थिंक उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी। आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द एनालिस्ट जिन्होंने दिया, बट मैं आपको सिर्फ जुलाई से अक्टूबर के फिगर दे देता हूँ कि जुलाई से अक्टूबर जो हमारे 4 महीने गुजरे उसमें 12% यान की एक्सपोर्ट कम हो गई, कपड़े की 8% कम हो गई, नेटवेयर की 8% कम हो गई है, बेडवेयर की 20% कम हो गई है, टावल की 7% हो गई है, रेडमेड गारमेंट की 6 और 8 सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल की 14। तो अगर इसको ज्यादा बोलते हैं तो ठीक कह रहे होंगे वो। नहीं, वो नंबर्स अगर देखें ना तो आप ठीक है, इस माली साल में जैसे आपने नंबर्स बताया आपके पास भी सही नंबर्स होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए और FBS के वेबसाइट पे अगर हम जो नंबर्स देखें तो अभी भी इस साल मजमूई तौर पे जो फिगर आ रही है एक्सपोर्ट्स की वो 3% का इंक्रीज बता रही है कि 3% टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। थी इस साल कॉटन $1 थी, तो ये 25% क्वांटिटेटिवली डिक्रीज होने के बाद भी हमारे पास 3% जो है वो वैल्यू वाइज क्वेश्चन मौजूद था एक्सपोर्ट जो खत्म हो रहा है। ओके, इस महीने आपका पिछले महीने के मुकाबले में 14% शुजा इस महीने आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है जी। बिल्कुल, आपकी पिछले महीने $1.18 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, अक्टूबर के में इस महीने 1.02 की है, तो आप 14% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू भी टूट गए। और अब जो इसका क्युमुलेटिव जो आ रहा है इफेक्ट कि 25-30% आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पिछले साल से भी कम कर दी है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हम पिछले साल हमारे पास लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो गौर से फिर ये बताइए कि इन हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि अभी तो जो गैस की कर्टेलमेंट है ये अब हमको मालूम है कि अब तो सर्दियों का पीक दिन शुरू हो रहे हैं, तो और डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई में और कमी होगी, कोई एडिशनल सप्लाई बड़ी हमको नज़र नहीं आ रही आती हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस माली साल में आप क्या समझते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स $13 अरब तक जा सकती हैं या नहीं? प्रायोरिटी सिर्फ सेट करने की जरूरत है। हम अगर मुझे सिर्फ ये बता दो कि हमारे जो वर्कर्स हैं 1.5 करोड़, इनके जॉब्स अगर हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो खुदा के वास्ते कर लें। अगर हम जो मुल्क की एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हम उस एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की वायबिलिटी को इंपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज कर लें, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते इंपोर्ट तो इसको खुदारा जो है इनएफिशिएंट करके इसको बैंकरप्ट ना करें। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज एंड दैट इज व्हाट द प्रायोरिटी हैज टू बी बाय द फेडरल गवर्नमेंट। गैस सिर्फ 4000 MMCFD आज भी हमारे पास है, टेक्सटाइल को सिर्फ 300 चाहिए। ठीक है, ये 300 को बंद कर देना जो है आंख झपकते साथ सबसे पहले इस 300 को बंद कर दें, क्योंकि ये प्राइस ट्रांसफर नहीं कर सकता डोमेस्टिक कंज्यूमर को।
اچھا گور صاحب یہ بتائیے کہ مارکیٹ کر رہا ہے ریسنٹلی آپ کی پہلے اتنا مندہ ہے. ٹھیک ہے, ریسنٹلی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے ڈاکٹر عاصم سے, اور انہوں نے آپ کو کوئی ایشورنس دی ہے کہ اگلے 2-3 ماہ میں جو اس وقت 3 دن کی کرٹیلمنٹ ہے اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ پنجاب میں ہی انہوں نے, لاہور میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ رکھی ہے, ڈاکٹر عاصم بھی آ رہے ہیں. جی, کب ہے یہ میٹنگ؟ سیریسلی لوکنگ ایٹ اٹ کہ اس طرح تو 25-30% گور صاحب کب ہے یہ میٹنگ؟ ہو گئے. تو ہمارے ملک میں اس سال ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $4 بلین پچھلے سال سے ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے گور صاحب, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جس میں پرائم منسٹر اور ڈاکٹر عاصم بھی ہوں گے, یہ کب ہوگی یہ میٹنگ؟ ٹیوزڈے کو جو ہے, جو کیبنٹ میٹنگ ہے وہ لاہور میں کال ہو گئی. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ایشو ڈسکس ہوگا کہ جناب جو ملک فیصلہ کریں گے, کیونکہ 132 دن جو فیصلہ کر دیا, جو انڈسٹری کو بند کرا دیا, بہت زیادتی ہوگی. اچھا, تو کیبنٹ کی اس میٹنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بات ہوگی اور الگ سے کوئی لوڈ مینجمنٹ کی میٹنگ نہیں ہوگی؟ اب یہ ڈیسیژن اب کیبنٹ لے گی. میٹنگ بھی ٹیوزڈے کو, اس کے فوراً بعد ڈاکٹر صاحب یہاں کنڈکٹ کریں گے. اچھا, اسی دن 2 میٹنگز ہوں گی انشاءاللہ. اور آپ کو ایشورنس, میں اگر دوبارہ آپ سے پوچھوں, آپ کو دی گئی ہے کہ اب جو آپ کہتے ہیں نا کہ منصفانہ ڈسٹریبیوشن ہو گیس کی, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب نظر آئے گی اگلے 2-3 ماہ میں؟ شجاع, میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں, میں پاکستان کے اندر ایک صنعت چلا رہا ہوں, ایپٹما جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے. اگر کوئی مسائل ہیں ٹیکسٹائل کا صنعت کار یا ملک کا کوئی صنعت کار ملک کے ساتھ, ٹھیک ہے, خدا جو فیصلے کرے وہ منصفانہ ہو, ڈسٹریبیوشن, اور جو فیصلہ کرے اس کے اوپر پھر وہ فیصلے پہ قائم رہے. ایک کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں کہ جناب یہ سوتیلا ہے, جو کہ سب سے بڑی انڈسٹری ہو, ٹھیک ہے, یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے گور صاحب, بہت شکریہ آپ کا. گور اعجاز صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, سابق چیئرمین ایپٹما. اس ماہ تو جو گیس لوڈ مینجمنٹ پلان تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, جو جیسے کہ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے. ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے اسٹاک مارکیٹ کا اور فورن کرنسی مارکیٹ کا بھی جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم جائزہ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کا. جمعہ ہے, 2 ٹریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں. پہلا سیشن ختم ہو چکا ہے, اس میں کیا صورتحال رہی یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے تلقین زبیری سے. السلام علیکم تلقین. وعلیکم السلام شجاع. جی تلقین, بتائیے کہ آج مارکیٹ کا پہلا سیشن کیسا رہا؟ شجاع, آج مارکیٹ کا جو آغاز ہے وہ مثبت ہوا تھا اور 11,775 کا انڈیکس نے ہائی بنایا تھا. مگر جس وقت این آر او کے اوپر حکومت کا فیصلہ آیا اور اس کی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور حکومت کی درخواست میں مسترد ہوئی, تو اس کے بعد بازار تھوڑا سا پریشر میں نظر آیا اور پہلے سیشن کے اختتام پہ کے سی این انڈیکس 26 پوائنٹس کمی کے بعد 11,702 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا. جبکہ آج جو شیئر تقریباً 2 کروڑ شیئرز کا پہلے سیشن کے اختتام پہ کام ہوا. بینک الفلاح نے مارکیٹ کو لیڈ کیا. اچھا, یہ ہفتہ تو ختم ہو رہا ہے, اب ہم کو معلوم ہے کہ اگلے ہفتے جو ٹریڈنگ ہوگی اس میں بھی اگلا ہفتہ بڑا کروشل ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی کیوں. اچھا تلقین, یہ ہفتہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ختم ہو رہا ہے آج, اور اس میں ہم نے اگر دیکھا جائے تو مکس ٹرینڈ دیکھا ہے, والیومز بھی ہم کو کم ہی نظر آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی صورتحال کیا رہ سکتی ہے؟ شجاع, نیکسٹ ویک کے حوالے سے جو مارکیٹ تجزیہ کار ہیں وہ بڑا ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ایک تو جو نئی مانیٹری پالیسی ہے اس کے اوپر اگر اس میں تھوڑا سا کٹ ہوتا ہے تو شاید پھر یہاں سے تھوڑی سی بازار چلے. مارکیٹ تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جو ہے وہ ریویو کرنے کے لیے کیپٹل گین ٹیکس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ شاید کوئی پرپوزل بھیجے گا, اور اس کے لیے چیئرمین ایس ای سی پی ہماری محمد علی سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایسے جو ہے وہ تجاویز تیار کی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ بجٹ سے پہلے اس کو جو ہے ایک دفعہ دوبارہ ریویو کرے, ورنہ جو ہے مارکیٹ میں جس طرح والیومز کم ہو رہے ہیں تو یہ آگے چل کے بروکریج ہاؤسز کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو تلقین زبیری ہم کو اسٹاک مارکیٹ کی اپڈیٹ دے رہے تھے. پہلا سیشن جو آج ختم ہوا ہے اس میں ہم کو معمولی سی کریکشن نظر آئی ہے, تقریباً 27 پوائنٹ نیچے بند ہوا ہے کے سی 100 انڈیکس. آگے بڑھتے ہیں, اور اگر ہم فارن ایکسچینج مارکیٹ کا جائزہ لیں تو آج انٹر بینک مارکیٹ میں ہم نے تھوڑا سا اضافہ دیکھا ہے. 20 پیسہ کا اضافہ ہم کو نظر آیا ڈالر کی قدر میں. ہم نے جیسے کہ اس پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ فارن ایکسچینج ریزروز بھی 17 ارب ڈالر سے نیچے آ گئے ہیں, تو کچھ پریشر ہم کو روپے پہ نظر آیا ہے, اور انٹر بینک مارکیٹ میں 87.80 پہ کلوزنگ ہوئی ہے. اوپن مارکیٹ میں کیا صورتحال رہی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. امریکی ڈالر سے شروع کریں تو امریکی ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 87.80 میں ہے, اور یہ بیچا جا رہا ہے 88 روپے میں.
یہاں بھی ہم کو اضافہ نظر آیا تقریباً 25 پیسے کا. یو کے پاؤنڈ 136.20 میں بائنگ ہے, 137.20 میں سیلنگ ہے. یورو 116.50 اور 117.50 کا ریٹ ہے. سعودی ریال 23.25 روپے میں بائنگ, 23.35 میں سیلنگ. درہم 23.70 اور 23.90. اس کے علاوہ کینیڈین ڈالر کی بات کی جائے تو اوپن مارکیٹ میں اس کی بائنگ 83.50 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 84.50 میں. قطر ریال 23.80 24 روپے. ملیشین رنگٹ 27.70 میں بائنگ ہے, 28 روپے میں سیلنگ ہے. اور آسٹریلین ڈالر کی بائنگ اوپن مارکیٹ میں 84.70 میں ہے اور یہ بیچا جا رہا ہے 85 روپے اور 50 پیسے میں. خام تیل کی قیمتوں میں جائزہ لیا جائے تو عالمی منڈی میں امریکی خام تیل کی قیمت میں 25 سینٹس کا اضافہ ہے. یہ $96 اور 42 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. نارتھ برنٹ کی قیمت میں 31 سینٹس کی کمی ہے, یہ $160 اور 47 سینٹس فی بیرل, جبکہ عرب خام تیل کی قیمت میں 60 سینٹس کی کمی ہے اور یہ $110 اور 29 سینٹس فی بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی عالمی قیمت کا جائزہ لیا جائے تو یہاں بھی ہم کو کمی نظر آ رہی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر تھوڑا سا سٹرانگ ہوا ہے. سونا $9 کی کمی کے ساتھ $1689 اور 80 سینٹس فی آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سونے کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو ہم نے کل فی تولہ قیمت میں 280 روپے کا اضافہ دیکھا. یہ قیمت رہی 56,075 روپے, جبکہ 10 گرام سونے کے بھاؤ میں 240 روپے کا اضافہ دیکھا گیا اور یہ بھاؤ رہا 48,065 روپے. آخر میں کپاس کی مقامی قیمت کا جائزہ لیں تو ہم نے پنجاب کی کپاس کی قیمت میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھی ہے. یہ 5,400 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہیں اور سندھ کی کپاس کی قیمت میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور یہ بدستور 5,300 روپے فی من پہ ٹریڈ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کریں گے. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے 1 سے 2@geo.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.